اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام بے واؤ سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ برج ثور والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران لائٹ بلو کلر کپڑوں کا استعمال ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران لاجورد سٹون، جس کو انگلش میں لیپس لازولی بھی کہتے ہیں، اس سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی ان کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ سٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ یا میچوں وغیرہ پر نمبر لگاتے ہیں وہ اس عشرے کے آغاز میں ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آغاز میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہوگا جو سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، وہ بھی اس عشرے کے آغاز میں ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آئیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے وقت دفتری ماحول دفتری معاملات کے حوالے سے ملے جلے رجحان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے گھریلو مصروفیات پر زیادہ توجہ دیتے نظر آئیں گے بجائے اپنے نوکری کی طرف یا اپنے کام کی طرف۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں بھی کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کو ان دنوں میں صحت کے حوالے سے بھی خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو چاہیے کہ کسی بھی شخص کو کوئی رقم ادھار یا قرضے کے طور پر مت دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے نظر آ رہے ہیں اور اس بات کے بھی امکانات نظر نہیں آ رہے کہ وہ بآسانی وہ رقم یا وہ چیز آپ کو واپس کر دے۔ اس عرصے کے آغاز میں شمس کران کرے گا عطارد کو۔ 1 تاریخ کو شمس اور عطارد ان کے چھٹے گھر میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قمر تربیع کی نظر پر ہوگا مشتری کے ساتھ 1 تاریخ کو، اور کے ساتھ دیگر میجر نظرات کی بات کی جائے تو زہرہ تثلیث کرے گا زحل کو اور عطارد مریخ کو تربیع کی نظر سے دیکھ رہا ہوگا۔ اس عشرے کے آخری ایام میں عطارد تثلیث ہوگا مشتری کے ساتھ اور زہرہ تثلیث ہوگا مریخ کے ساتھ۔ وہ برج ثور والے افراد جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اس عشرے کے آخری ایام کے حوالے سے ان کو کوئی اتنی اچھی خبر سننے میں ملتی نظر نہیں آ رہے۔ اگر یہ باہر جانے کے حوالے سے کوششیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت اندرون سفر کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئند نہیں ہے۔ یہ ایک سفر اگر آپ شراکتی کاروبار کے حوالے سے یا شریک حیات کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو دوران سفر اور مشکلات کا سامنا رہے گا، اور جس مقصد کے لیے بھی سفر کر رہے ہیں اس میں کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ جو بجٹ آپ نے سوچ رکھا ہے اس سے بڑھ کر آپ کے ان معاملات پر اخراجات ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس عشرے کے دوران اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اچانک کوئی بری خبر آپ کو سننے میں آئے، اور یہ خبر بھی آپ کے کسی قریبی رشتہ دار عزیز کی طرف سے ہوگی۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے ازدواجی معاملات کو لے کر خاصے پریشان رہیں گے اور کچھ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران انٹر اور اس سے کم درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دیگر سرگرمیوں کی طرف مرکوز نظر آتی ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی تعلیم کی طرف خاصے سنجیدہ نظر آتے ہیں اور اس میں کامیابی کے حوالے سے خاصے فکر مند بھی نظر آتے ہیں۔ وراثتی معاملات کو، وراثتی امور کو آگے لے کر چلنے کے حوالے سے اس عشرے کے آخری ایام آپ کے لیے خاصے خوشگوار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان معاملات میں پیش رفت کے حوالے سے ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ آپ اپنی ذاتی معاملات کی بجائے دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند رہیں گے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، یا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یا وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند، زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی طرف خاصی توجہ دیں، کیونکہ یہ وقت ان سے کچھ زیادہ توجہ کی مانگ کر رہا ہے، کیونکہ اس عشرے کے دوران آپ کو کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ اس عشرے کے دوران وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی
1 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 5 اکتوبر کی ہے۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔